سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بروسے کے قابل نہ تھے۔ فروا نے باپ کے فیصلے کو دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر فروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ فروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا۔ اس نے فروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے، مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر فروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بروسے کے قابل نہ تھے۔ فروا نے باپ کے فیصلے کو دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر فروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ فروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا۔ اس نے فروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے، مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر فروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بروسے کے قابل نہ تھے۔ فروا نے باپ کے فیصلے کو دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی،
خط لکھے مگر فروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ فروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا اسپر، جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا۔ دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا۔ اس نے فروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر فروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ فروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے مگر فروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ فروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا اسپر، جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا۔ دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا۔ اس نے فروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر فروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ فروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے مگر فروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ فروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا اسپر، جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا۔
دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا۔ اس نے فروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر فروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ فروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر فروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ فروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا۔ اس نے فروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر فروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ فروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر فروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ فروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا
جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا، اس نے فروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر فروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ فروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر فروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ فروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا، اس نے فروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر فروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ فروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر فروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ فروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا، اس نے فروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر پروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ پروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر پروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ پروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا۔ اس نے پروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر پروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ پروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر پروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ پروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا۔ اس نے پروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا
کر رکھنے والی تھی، اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر پروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ پروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر پروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ پروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا، اس نے پروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔ وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر پروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ پروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر پروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ پروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا، اس نے پروا کے والد سے خود بات کی، اپنا کردار، سفر اور نیت واضح کی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پروا کوہاٹ کے ایک باحجاب، باعزت اور شرمیلی لڑکی تھی جو لاہور میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، سیدھی سادی اور خوابوں کے دل میں چھپا کر رکھنے والی تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کتابوں میں تھی، حقیقت زندگی میں نہیں۔
وہ کبھی کسی سے دل لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب تک اس کی ملاقات اسپر سے نہ ہوئی۔ اسپر کراچی سے آیا ہوا ایک ذہین، خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی باتوں، سچائی اور شائستگی سے سب کو متاثر کر لیتا تھا۔ پروا اور اسپر کے درمیان پہلی بار ایک گروپ اسائنمنٹ میں بات ہوئی اور وہ چند لفظوں کا تبادلہ دل میں گر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر دونوں کے انداز میں احترام اور فاصلہ برقرار رہا۔ اسپر نے کبھی جلد بازی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ پروا ایک روایتی گھرانے کی بیٹی ہے اور اس کی محبت صرف احترام سے جیت جا سکتی ہے۔ جب اسپر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پروا نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے مگر میرے فیصلے میرے والد کی مرضی سے بندھے ہیں۔ اسپر نے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو عزت سے لے کر چلے گا۔ کچھ مہینے بعد اسپر کے والدین رشتہ لے کر کوہاٹ گئے، مگر پروا کے والد جنہوں نے بیٹی کے لیے خاندان میں ہی کسی کو پسند کیا ہوا تھا، سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے شہر کی لڑکے بھروسے کے قابل نہ تھے۔ پروا نے باپ کے فیصلے کے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا اور اسپر سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسپر نے بہت کوشش کی، منتیں کی، خط لکھے، مگر پروا نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ پروا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک فلاحی پروجیکٹ کے تحت مہمان آیا۔ اسپر جو اب ایک فلاحی ادارے کا بانی بن چکا تھا، دونوں کی نظریں ملے، وقت تھم گیا اور آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو اس زبان سے کبھی نہ کہا گیا۔ اس بار اسپر خاموش نہ رہا، اس نے پروا کے والد سے خود بات کی۔